بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزو بھائیو، اہل ایمان ساتھیو، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے قرب، اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگاروں اور اس کی تلاش و جستجو میں ہم سے ان دینی نسبت پر تعلق رکھنے والے ساتھیو، ایک خاص بات آج یہ عرض کرنی ہے کہ الحمدللہ اللہ عز و جل نے ہمیں رمضان تک پہنچایا۔ آپ حضرات جانتے ہیں دعا مانگی جاتی ہے جب رجب آ جاتا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب و شعبان میں ہمارے لیے برکت دیجیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ میرے عزیز، ہم رمضان تک پہنچ گئے، پھر شعبان آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان علی وسلم لی متقبلا۔ امن عافیت و سلامتی کے ساتھ رہیں اور سلامتی کے ساتھ رمضان گزرے اور مقبولیت والے اعمال ہوں، عبادات ہو۔ مجھے آج یہ عرض کرنا ہے کہ الحمدللہ ساؤتھ افریقہ میں ہمارے یہاں تو آج 21ویں شب ہے، اور یہ طاق رات آخری عشرے کی جو 5 راتیں ہوتی ہیں، تقریباً اکثر احباب جانتے ہیں کہ شب قدر کی تلاش خاص طور سے ان میں، اور اس میں بھی 27ویں رات، مگر 27ویں کا کوئی تعین نہیں ہے، طاق راتوں کا، اور پورے آخری عشرے میں اصل میں اعتکاف بھی ہوتا ہے اسی شب لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ ایسا متفقہ مسئلہ اور عقیدے کی بات ہے یہ کہ ہم اس کو، یعنی قرآن میں آیا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 مہینوں والی زندگی کہاں کسے ملتی ہے آج کل بھائی، اور وہ تو اللہ عز و جل کریم مہربان اللہ ہم کو فرما رہے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے۔ تو میرے پیاروں اور عزیزوں، کچھ خاص بات مجھے کہنی ہے کہ جب آخری عشرہ آ گیا تو ان راتوں کو ذرا قدر و قیمت والا بنا لو اور مقبول اعمال ان کے اندر کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کیا دعا مانگنا؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ معاف کرنے والے بھی ہیں اور کریم بھی ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، بلا استحقاق دینے والے ہیں، بلا استحقاق دیتے ہیں اور دے کر احسان نہیں جتلاتے اور بلا حساب دیتے ہیں اللہ عز و جل، اور معاف کرنے والے ہیں، بہت معاف کرنے والے کو عفو کہتے ہیں۔ تحب العفو، اللہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز و بھائیو، مغرب بعد کی نماز کے بعد اوابین کے بعد 5-10 منٹ بیٹھ کے مانگو، پھر رات کو تراویح کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد مانگو، اور پھر اس کے بعد خاص طور سے تہجد میں سجدوں میں جا کے اللہ سے خوب مانگو۔ مسنون دعائیں مانگنے کا اپنا ایک الگ اثر ہوتا ہے، یعنی اس کا مفہوم میرے بھائیو یوں سمجھو کہ اللہ عز و جل نے ہم کو خود دیا کہ ان کلمات کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ میری بارگاہ میں درخواست پیش کرو۔ سمجھ رہے ہوں میرے بھائیو، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ یہاں آزادویل میں تشریف فرماتے اور بیان فرما رہے تھے، تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس پر حضرت نے بیان فرمایا کہ ان کلمات کے ساتھ اللہ عز و جل سے کوئی معافی مانگے تو انشاءاللہ ضرور اللہ معاف فرمائیں گے، اس لیے کہ یہ ایسا سمجھو کہ جج کہے کہ میری کورٹ میں تم اپنی اپیل اس طرح درخواست لکھ کے دو، تو خود کلمات اور وہ اس کے دعا کے اور معافی کے اور اس کے اللہ نے خود دیے، تو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیتے ہیں وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، سجدوں میں جا کے مانگو، ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا کے خوب اللہ سے دعائیں مانگو۔ مجھے آج جو خاص بات بتانی ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جس کے لیے یہ مضمون میں نے شروع کیا ہے۔ آخری عشرہ آ چکا میرے عزیز اور بھائیو، اب ذرا نیٹ کو 10 دن کے لیے تقریباً مکمل طور پہ بند کر لو۔ تقریباً کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں، ابھی شرح کروں گا۔ تقریباً مکمل بند کر لو،
یعنی جیسے یہ دین کی بات ہے، جس کا جس سے تعلق ہو اور جو جہاں سے جڑا ہوا ہو، یعنی کہ یہی بات سنے بھائی، ہر ایک کو ایک مناسبت ہوتی ہے، ربط ہوتا ہے، وہاں کی باتیں دل کو لگتی ہے، مفید ہوتی ہے، ایمان میں ترقی ہوتی ہے، آخرت کی محبت بڑھتی ہے، اللہ کی معرفت و محبت دل میں محسوس ہوتی ہے، نور دل میں محسوس ہوتا ہے، زندگی میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے، جس کو جہاں۔ تو اب یہ اس کا زمانہ ہے، تو فی نفسی ہی بذات خود نیٹ نہ برا نہ اچھا، یہ تو استعمال پر ہے۔ اس لیے بس میں یہ کہتا ہوں مختصر میرے عزیز، سن لو کچھ باتیں کہنی ہے، کہ اس نیٹ کی دنیا کو 10 دن کے لیے ایک طرف رکھ دو، تقریباً وہاں اس میں اپنی الماری میں بند کر کے رکھ دو، بس اپنا نارمل فون کھول کے رکھ لو، اگر کسی کو شدید ضرورت ہے تو بھائی اس پہ رابطہ کر لے، ورنہ یہ جو میسج ادھر سے ادھر بھیجتے ہیں اور ادھر سے ادھر بھیجتے ہیں، اور اس کا انتقال ہوا اور اس کو صحت ملی اور اس کے لیے اس کی درخواست ہے اور اس نے بہت اچھا مضمون بھیجا ہے اور ادھر سے یہ بہت اچھا مضمون ہے، یہ سب منع نہیں، یہ سب غلط نہیں، لیکن سنو، اس میں لگ کر اتنا وقت چلا جاتا ہے کہ وہی وقت ہمیں اپنی طاعت و عبادت اور اپنا دل بنانے میں، دل کو بنانے کی فکر کیجئے، دل کو بنانے کی۔ میں اس پورے رمضان میں یہ بات بول رہا ہوں، ہر روز اپنے دل کا جائزہ لے، آج نماز میں میرا توجہ اللہ، خشوع و خضوع کتنا بڑھا، گناہوں سے کتنی نفرت محسوس ہو رہی ہے، جی غصے پہ کنٹرول کس درجے میں آ رہا ہے، یعنی مطلب فرق میں تلاوت میں کیسے انوارات محسوس ہو رہے ہیں، دل انوارات سے بھر رہا ہے کہ نہیں، یا اسے ہی غفلت ہوگا، ویسے ہی مال کی یاد، دنیا کے پروگرام اور ادھر کی چیزیں وہ ویسے ہی گھوم رہی ہیں، چکر لگا رہی ہے دن بھر۔ وقت کو قیمتی بناؤ پیارو، وقت کو قیمتی بناؤ۔ تو اس لیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ نیٹ کی دنیا، یہ سیل فون، یہ موبائل جی اور یہ اسمارٹ فون، ان کو کچھ دنوں کے لیے، تقریباً کا لفظ کیوں بول رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں، ابھی بتا رہا ہوں کہ تقریباً انہیں بند رکھ لو۔ مثلاً صبح کو جی اشراق وغیرہ پڑھ لی اور پھر جی اس کے بعد آرام کیا اور پھر اٹھے، 20 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے کھول کے دیکھ لو، کوئی بہت ضروری کوئی اہم ایسی چیز ہو، اور اسی وقت میں یہ جو بیان کا ہے اس کو سن لو۔ اگر ادھر سے بیان گیا، ضروری نہیں کہ روزانہ جائے، لیکن دین ہی ایسی کچھ باتیں ہو سکتا ہے ادھر سے جاتی رہے کہ جس سے ایک اندر میں ایک جذبہ، ایک اسپرٹ، ایک قوت، ایک روحانی طاقت پیدا ہو، اور وہ اس آخری عشرے کو مبارک بنانے میں، خوب سے خوب تر بنانے میں ہمیں کام آوے۔ جی ہاں، اس نوع کی چیزیں، باقی اس کو بند رکھو۔ تو مثلا صبح کو اشراق تک تو اپنے ذکر و اذکار کیے، پھر ذرا آرام کیا، جب آرام کے بعد اٹھے تو بھائی تھوڑی دیر کے لیے، اچھا ذرا 20 منٹ کے لیے، 30 منٹ کے لیے کھول لوں، یہ ضروری باتیں ہیں دین کی، اس کو سن لوں، اور پھر 5-10 منٹ کوئی ایسی خاص بہت کوئی اہم چیز ہو دیکھ لوں، بس وقت مقرر کرو گھڑی دیکھ کر کہ اس سے آگے نہیں جانا۔ اور جو ادھر ادھر اپنے دوستوں سے جو آپ کے گروپ شروع ہو، ان کو بھی کہہ دو کہ بھائی اس عشرے کے لیے کوئی کچھ نہ بھیجے ہمیں، ایسا بہت کوئی اہم کسی کا کوئی معاملہ ہو، کوئی رشتہ دار کی موت و انتقال کا ہے، کوئی ایسا بہت اہم معاملہ، وہ تو یقیناً فون بھی کریں گے اگر ایسا کچھ ہوگا۔ جی ہاں، اور اس طرح سے آدھے ایک گھنٹے کے لیے کھول کے دیکھنے کے بعد، اسی طرح سے شام میں 10 منٹ، 5 منٹ، 15 منٹ کے لیے کھول کے دیکھ لو اگر چاہتے ہو۔ باقی اعلیٰ درجہ تو یہی ہے کہ بس وہ ایک مرتبہ 24 گھنٹے میں دیکھا۔ دیکھو ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، اللہ والے عالم نے یہ کہا، بھائی ایسا کون سا پوسٹ آفس ہے کہ جہاں آدمی کھڑا ہو اور اپنی ڈاک دیکھ رہا ہو کہ میرا خط آتا ہے تو جلدی سے جیسے ہی آیا فوراً پڑھوں اور فوراً جواب دوں؟ یہ کہاں ہے بھائی؟ تو ہمارا حال آج یہ ہے کہ وہ بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں، میسج جیسے ٹک ہوا فوراً اسے پڑھا اور جواب دیا، اور فوراً اس کو ذہن اس سے منتشر ہوا۔ بھائیو سمجھ رہے ہو؟ دوسرے جو دین کی نسبت پر دینی باتیں پوچھتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، اصلاحی خطوط لکھتے ہیں، اور وہ یعنی وہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے اور وہ بھی اہم ہے، تو ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کوئی بہت اہم مشورہ مطلوب ہو تو لکھ لو، بھیج دو، لیکن مختصر سے مختصر میسج بھیجیے۔ جی ہاں، مختصر سے مختصر میسج، تو انشاءاللہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ میں جب دیکھوں گا تو دیکھنے کے بعد اس کا مختصر سا جواب دے دوں گا۔ بہت سے احباب بڑے لمبے میسج بھیجتے ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، تو ایسی جتنی باتیں ہوں ان کو عشرے کے بعد کے لیے رکھو، عید کے بعد کے لیے۔
سمجھ رہے ہو بھائی؟ ہاں، ہم تو الحمدللہ اس خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور کوشش یہ رہتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے تو جوابات دیے جائیں اور اپنے بھائیوں کو باتیں دین کی بتائی جائے۔ کچھ ایسا بھی ہو جاتا ہے بیچ میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ہاں، تو یہ سعادت کی بات ہے۔ یعنی میں اس کو، جب اللہ کا کوئی بندہ متوجہ ہوتا ہے اور دین کی کوئی بات پوچھتا ہے، تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اللہ نے میری طرف بھیجا ہے، لہذا اس کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کی محبت سیکھنا چاہتا ہے، دین کے پر آنا چاہتا ہے، گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، تو میرے سے جتنی ہو سکے کیوں نہ میں اس کی مدد کروں بھائی، اور کیوں نہ میں اس کو جو مشورہ ہو سکے تو مشورہ دوں۔ یہی سوچ کر، جی ہاں، یہی سوچ کر دن میں جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو میں بتاتا رہتا ہوں۔ لیکن میرے عزیزو، آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخری عشرے میں کوشش کرو اللہ کی طرف متوجہ ہو، جب کوئی مسئلہ اٹکے اور اللہ سے مانگ لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا حل دل میں ڈالیں گے۔ پھر بھی کوئی ایسا بہت ضروری اور اہم معاملہ ہو تو بھیج دو، مختصر آڈیو بھیجو، انشاءاللہ میں جواب اس کا دوں گا۔ لیکن کوشش یہ کیجئے کہ کم سے کم، یعنی ہم اعمال میں لگے، اعمال، اور بالخصوص 10 کی 10 یا 9 رات جو بھی اللہ دے، 9 کو بھی اللہ 10 ہی شمار کرتے ہیں، جی ہاں، عشرہ پورا ثواب اس میں ملتا ہے۔ تو یہ راتیں خاص طور سے زیادہ قیمتی بنے، یعنی کہ نیٹ لے کے بیٹھ گئے اور پھر صبح کو بیٹھ گئے اور ادھر اس کو وہ بھیج رہے ہیں، اس کو یہ بھیج رہے ہیں، جی، اور خطوط، اور یہ سلسلہ 10 دن کے لیے زیادہ تر اعمال پہ آ جاؤ، اعمال پر، نمازیں اور جو اذکار مسنونہ ہیں ان کی کچھ تعداد بڑھا دیں، تلاوتوں کی تعداد بڑھا دیں، جی، اور جتنی سنتیں ہیں، نوافل ہیں، ان سب کو پابندی سے پڑھیے۔ رات میں دعا کرتے تھے 5-10 منٹ کے لیے، تو 20 منٹ کا وقفہ بڑھا دو، آدھے گھنٹے کا بڑھا دو۔ بھائی میرے پیارو، اللہ سے کتنی بھی ہماری کتنی ضرورتیں ہیں، ہماری تو ہر ضرورت اللہ عز و جل کے در کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے، ہم تو ہر ضرورت میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو یہ تو مانگنے کا عشرہ ہے، جنت کو مانگو، جہنم سے پناہ مانگو، کلمے کی کثرت، استغفار کی کثرت، درود شریف، اور لا الہ، میں نے یہ سب مضمون بتا دیا، یہ آج اس پہ زیادہ بیان نہیں کرنا، اس لیے رات کو جاگنے کی بھی کوشش کیجئے، وہ بھی میں نے پوری ترتیب بتائی تھی اپنی صحت و قوت و ہمت کے اعتبار سے۔ جی ہاں، مغرب کے بعد تو آپ وابین پڑھیں گے، اس میں کچھ ٹائم لگے گا، پھر کچھ نہ کچھ کھانا ہے، پھر میں کہتا ہوں کہ 10-15 منٹ ضرور آرام کر لو، تو نشاط پیدا ہو جاتا ہے اس کے لیے، تراویح کے لیے۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، اور پھر اس کے بعد تراویح کے بعد اپنی طبیعت دیکھو، اگر الحمدللہ طبیعت میں حشاش بشاش اور نشاط ہے تو گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کر لو، اور رات کو پھر ضرور میں اپنا ذہن بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی کہ 1-1.5 گھنٹہ سو لو ضرور۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ پوری رات کا اجر دیں گے، کیونکہ وہ جو آپ سوئیں گے نا، وہ اس لیے سوئیں گے کہ پھر فریش ہو کے اٹھ کے پھر وہ کرنا ہے۔ لیکن بہت سے بہادر ہمت والے ماشاءاللہ پوری رات جاگنے کو بالکل آسانی سے، حرمین میں جیسے ماشاءاللہ پوری رات ایسے جاگ لی جاتی ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، تو اپنا تلاوتیں کرو، اور اس کے بعد پھر 1-1.5 بجے جب اٹھ گئے، اب اس کے بعد لگ جاؤ قرآن کریم نفلوں میں پڑھنے پر، تہجد پڑھنے پر، پھر اللہ سے خوب دعائیں مانگو۔ جی ہاں، جی ہاں، تو یہ چند باتیں تھی، اس لیے میرے پیارو، اعمال اعمال اعمال، ہاں، اعمال پہ لگیے، باتیں، کھانے پینے، ڈریس و لباس، اور تجارت و کاروبار، اور مال اور دنیا، اور ادھر کے تذکرے ادھر کے تذکرے، یہ میسج بھیجو، وہ خبریں بھیجو، ادھر عالم میں یہ ہو گیا، ادھر عالم میں یہ ہو گیا، جی اب حالات یوں ہو رہے ہیں، اب حالات یوں ہو رہے ہیں۔ ان سب کو کم از کم 10 دن کے لیے میرے پیارو ذرا تھوڑا ایک طرف رکھ دو۔ جی ہاں، 24 گھنٹے کو اپنے اعمال سے ایسے آباد کر لو، 24 گھنٹے کو ایسے اعمال سے آباد کر لو کہ خالی وقت ہی نہ رہے۔ جب خالی وقت رہتا ہے تو پھر ادھر چلتا ہے کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے میرے عزیز، و حدیث شریف میں آیا ہے کہ لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کو چمکانے کی کوئی چیز ہوتی ہے، اگر ہمیں دلوں کو چمکانا ہے اللہ کا ذکر ہے، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جی سب سے زیادہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تو ہلکی آواز سے، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، آہ آہ آہ۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ،
اللہ کے نبی اسلام کے احکام تو بہت سے ہیں، ہم نے آپ سے سیکھے ہیں، کوئی ایسی جامع اخبرنی بشیء اتشبث به، مضبوط پکڑنے والی کوئی چیز۔ فرمایا کہ ہر وقت زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے جی ہاں ایسے بزرگوں کو دیکھا، حضرت مفتی محمد رضا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ہر وقت ذکر ان کی زبان پہ جاری رہتا تھا۔ حافظ جی حضور رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش والے، ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا ان کی زبان پر۔ تو میرے پیارو، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، خوب اللہ کا ذکر کرو، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ حتی یقال انہ مجنون، لوگ کہیں پاگل ہو گیا ہے کیا، کہتے ہیں جب زیادہ آدمی دین کی طرف آتا ہے۔ اس لیے بھائیو سمجھ گئے، بس ہاں یہ باتیں کہنی تھی۔ تو اب سننا سنانا خبریں اور مضامین، اور یہ مضمون بہت اچھا، اور یہ بیان بہت اچھا، یہ اس کو بھیجوں، یہ اس کو بھیجوں، ان سب چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے، یعنی 10 دنوں کے لیے ایک طرف رکھ لو، اور عید کے بعد پھر دوسرے جتنے کام ہو، چیزیں ہوں اور وہ سب ان کو پھر دوبارہ کھولو، لیکن عید تک بہت مختصر اس کے ساتھ ربط رکھو، نیٹ وغیرہ کے ساتھ اور فون کے ساتھ، جیسے میں نے عرض کر دیا، بس اتنا مختصر رکھو۔ سنا دن میں اس وقت میں 9-10 بجے کے قریب، یا اپنی سہولت سے 24 گھنٹے میں ایک وقت میں آدھے ایک گھنٹے کے لیے کھولو، اور جتنی ضروری چیزیں ہیں وہ کر لو۔ اگر کسی کو بہت ایمرجنسی کو فون کرنا تو آپ کو فون کرے، ورنہ تو اپنا دن میں جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ آرام، اور رات کو جاگو اور اللہ سے خوب فریادیں کرو۔ پیارو، بڑا امتحان و آزمائش کا وقت آیا ہوا ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ دن بدن زیادہ ہی زیادہ ہے۔ آج میں کسی جنازے میں گیا تو قبر کو دیکھ کے مجھے خیال آ رہا تھا کہ اللہ نے کیسا نظام رکھا ہے عبرت کا، دیکھ لو صاحب، کیسا نظام رکھا ہے عبرت کا۔ کل آج وہ ہے، کل ہماری باری، پرسوں کسی کی باری، ترسوں کسی کی باری، اسی طرح وہاں جانا، سارا یہاں رکھا ہو، کیا لے جا رہا ہے؟ اعمال ساتھ لے جا رہا ہے، تقویٰ لے جا رہا ہے، لوگ ستاتے تھے برداشت کرتا تھا، تحمل لے کے جا رہا ہے، غصہ پیتا تھا صفت لے کے جا رہا ہے، غصہ پی لو اور جنت لے لو، حدیث شریف میں غصہ پی لو۔ بہرحال تو اس لیے بڑا آزمائشی دور ہے، نہ معلوم اگلا رمضان کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا، کوئی نہیں جانتا میرے عزیزوں۔ میری نگاہوں کے سامنے یہاں بہت سے ایسے ہمارے یہاں مسجد کے مقتدی علماء جی جو رمضان میں تھے، عید بعد ان سے ملاقاتیں ہوئی، اور آج نہیں ہے اس رمضان میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، لمحے لمحے کی قدر کرو، لمحے لمحے کی قدر کرو، قیمتی بناؤ۔ ہر دن اپنے دل سے پوچھو، اے دل، اگر ملک الموت آئے تو تیار ہے جانے کے لیے؟ پوری تیاری ہے، سارے معاملات اور حقوق صاف ستھرے سب کچھ ہیں؟ نماز آج کیسی پڑھی؟ تلاوت میں کیسا جی لگا؟ ذکر و اذکار کتنے ہوئے؟ گھر میں لڑائی جھگڑے سے حفاظت کتنی میں نے اپنی کی، اور کتنا میں ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہا اور زبان بلا وجہ چلائی میں نے، یہ سب چیزیں، اور کتنا دل میں جو دنیا کا ذکر و تذکرہ اور دنیا کے خیالات اور مال کے اور کاروبار کے اور چیزوں کے کتنے میرے ہیں اور کتنے نکل گئے۔ پیارو، یہ دل ایک، میرے مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک دل اور ایک زبان، یہ ایک اللہ کے لیے ہے۔ کئی مرتبہ بیانوں میں کہہ چکا ہوں، پھر سے دہرا رہا ہوں، یاد رکھنا جس دن دنیا سے جائیں گے صفات ساتھ جائے گی، دل میں جو مال مسالہ ہے، دل میں جو خزانہ ہے وہ ساتھ جائے گا۔ آج ہم رسمی طور پر کلمات دہرانے کے عادی ہو گئے، نمازیں پڑھنے کے عادی ہو گئے، تسبیحات اور استغفار پڑھنے کے عادی ہو گئے۔ کل کے میں نے بیان میں ایک جگہ کہا تھا، حضرت تھانوی قدس سرہ نے ایسی شاندار بات فرمائی تھی کہ استغفار ہو دل سے اور زبان سے، استغفار ہو دل سے اور زبان سے۔ تو بہرحال آج کی جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، اس کا خلاصہ جو اصلاحی خطوط وغیرہ لکھنے والے ہیں، اگر بہت کوئی ضروری چیز ہے تو لکھیں، مختصر لکھیں، انشاءاللہ جواب ملتا رہے گا جی، لیکن حتی الامکان کوشش کریں کہ عید کے بعد انشاءاللہ اب ہوگا، آپ اعمال پہ لگ جائیں۔ اور اسی طرح دوسرا اس کا خلاصہ کیا ہے آج کا، کہ نیٹ اور فون اور ان سب چیزوں میں اور خبروں میں ان سب سے ذرا یہ 10 دن کے لیے کم از کم کافی حد تک ان سے دوری اختیار کر لو۔ اس میں ایسی تاثیر ہے جیسے نشے میں ہوتی ہے۔ مجھے ایک شخص نے بتایا جو لندن میں اس نے اسٹڈی کی اور پڑھا، اس میں وہ بتا رہا تھا مجھ سے کہ حضرت یہ جو سیل فون اور نیٹ ہے، اس میں اتنا شدید نشہ ہے کہ شراب کے نشے کو بھی بہت پیچھے چھوڑ رکھا ہے اس نے۔
باقاعدہ اس نے ایک نام بتایا تھا، میں بھول گیا ہوں. جی ہاں، کہا کہ یہ والی قسم ہے اس میں نشے کی، اور اتنا زیادہ نشہ ہے. میں نے دیکھا حرمین میں، جب میں حرم مکی مدنی میں تھا تو 8 رکعت کے بعد، جو 10 رکعت کے بعد وہ نکلتے ہیں بہت سارے لوگ، اس میں سے تراویح میں سے عام طور سے جو سلفی ہوتے ہیں، تو دیکھا کہ نکل کے جاتے ہیں اور فوراً وہیں مسجد کے اندر راستے ہی میں سب کے ہاتھوں میں سیل فون نکلتا ہے. کیسی عجیب و غریب، کتنا دل کے اندر اللہ کا غیر کو رچا بسا دے گا. جی ہر وقت ان کی یاد اور تذکرے اور دھیان غالب رہیں گے. اس لیے ہمارے اکابر بڑے اور مشائخ جو ہیں وہ تو عام طور پر ان سب چیزوں سے ابھی تک بہت دور ہیں. اگر جوابات دیتے بھی ہیں تو دوسروں کے لیے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے کچھ کبھی ضروری کوئی بات کر لیتے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر اپنی عام سادہ زندگی پر ہیں. بہرحال ویسے مسئلے کے اعتبار سے یہی ہے کہ یہ ایک آلہ اور ذریعہ ہے، اچھی چیز میں استعمال ہو تو اچھا، اور خراب میں استعمال ہو تو خراب. اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہمیں توفیق دے. آج کی رات بھی 21ویں رات ہے، اس میں بھی خوب اعمال کرو، اور پھر ہر رات، کیا مشکل ہے 10 راتوں کو گزار دینا اس طرح تاکہ وہ 1000 مہینے والی جو فضیلت ہے وہ ہم کو حاصل ہو سکے. کیا مشکل ہے میرے بھائی. اور اگر زیادہ ہی صحت میں کچھ وہ ہے تو رات میں 1-2 گھنٹہ سو، اور اول جاگ لو، آخری جاگ لو، انشاءاللہ پوری رات ہی کا اجر ملے گا. بس یہی مضمون میں ختم کرتا ہوں. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.